نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج ہم لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ اس کی تلاوت کریں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ اس سورہ کا معنی ہے یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان رہے گا۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی یا بڑی؟ چھوٹی، سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس میں کتنی آیات ہیں؟ 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہ ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت خیر کثیر دی۔ کوثر کا کیا مطلب ہے؟ ایک معنی اس کا ہے خیر کثیر اور ایک معنی ہے کوثر۔ خیر کثیر کا مطلب یعنی بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری نعمتیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا تھا؟ لیڈر بنایا تھا، نبی بنایا تھا، رسول بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے بھی سردار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی بک دی تھی؟ قرآن بک دی تھی۔ اور قرآن کیسی کتاب ہے جو ہمیشہ رہے گی، سیم رہے گی، بالکل اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، لیکن وہ کتابیں چینج ہو گئی، لوگوں نے اس میں چینجنگ کر دی، لیکن قرآن مجید کبھی چینج نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دی، نہر دی۔ کون سی نہر؟ یہ تو پانی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو دنیا میں زمین پہ جو نہریں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ جنت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر آخر تک پڑھی اور کہا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو کوثر کیا ہے؟ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہر دی ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوض ہوگا، یعنی ایک جگہ ہوگی جس کے اندر پانی ہوگا۔ وہ پانی کیسا ہوگا؟ یہ کوثر کا پانی ہوگا، یہ نہر کوثر کا پانی حوض کوثر کے اندر ہوگا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ وہ قیامت کا دن، وہ حساب کا دن ہوگا جب سب لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کب ہمارا حساب ہم سے لے گا، کب ہمارے جو رپورٹس ہیں کہ رائٹ ہینڈ پہ ملیں گی کہ لیفٹ ہینڈ میں ملیں گی، کب ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا، کب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ یا دوزخ میں جائیں گے۔ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے، تو اس وقت ان کو گرمی کی وجہ سے پیاس بھی بہت لگ رہی ہوگی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن یہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرتے ہوں گے۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی،
اور عبادت میں طریقہ کس کو فالو کرتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزہ رکھتے تھے. ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر کس ہاتھ سے کھاتے؟ سیدھے ہاتھ سے کھاتے، بیٹھ کر کھانا کھاتے. جب ہمیں کپڑا چینج کرنا ہوتا ہے تو ہم کیسے شروع کرتے ہیں؟ ہم رائٹ کی طرف سے شروع کرتے ہیں. ہمیں کنگھی کرنی ہوتی ہے تو ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ رائٹ کی طرف سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. اور ہم کیا نہیں کرنا ابھی ہم حدیث میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اور وہ ایک حوض ہے، یعنی حوض کوثر، جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی. اس کے برتن یعنی جو اس کے گلاسز ہوں گے جس میں پانی پلایا جائے گا وہ بہت سارے ہوں گے، ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے نا اسٹارز کتنے سارے ہوتے ہیں؟ جی بہت زیادہ. تو یہ حوض کوثر کی جو گلاسز ہوں گے وہ بہت سارے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا. تو میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب، یہ میری امت میں سے ہے. تو وہ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے آپ کی بات کیا نئی باتیں نکالی. یعنی ساری امت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان سب چاہتے ہوں گے کہ وہ حوض کوثر سے پانی پئیں، سب آ رہے ہوں گے پانی پینے کے لیے، لیکن کسی کو وہاں پر سے ہٹا دیا جائے گا. وہ کون ہوگا؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہوگا، اپنا طریقہ ایجاد کر لے گا، اپنی مرضی کرنا شروع کر دی ہوگی کہ نہیں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کام کرتا، ہمیں دوسرے طریقے سے کام کرنا چاہیے. تو ہمیں کام کیسے کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے. بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، تو پھر جو لوگ حوض کوثر کا پانی پئیں گے ان کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پینے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اب آپ نیکسٹ آیت پڑھیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. اس آیت میں ہمیں دو باتیں نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا؟ پہلی ہم لوگوں کو سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے. بالکل. اور نماز میں کون کون سی نمازیں آ جاتی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ہاں، یہ 5 نمازیں فرض نمازیں ہیں. اس کے علاوہ سنت نمازیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے وتر نماز ہوتی جو ہم رات میں آخر میں پڑھتے، اور ہم فجر سے پہلے تہجد کی نماز بھی پڑھتے. تو اس میں فصلی لربک میں کون سی نمازیں آ جاتی ہیں؟ فرض نمازیں، سنت نمازیں، نفل نمازیں، سب نمازیں آ جاتی ہیں. اور خاص طور پر کون سی نماز؟ عید کی نماز. کیونکہ عید کی نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی کون سی عید آنے والی ہے؟ بقرہ عید آنے والی، عید الاضحیٰ آنے والی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں. قربانی کون کون سے جانور کی ہوتی ہے؟ بکرا، شیپ اور گائے اور ایک اونٹ. اور اونٹ. بالکل. ہم ان میں سے کسی بھی جانور کی قربانی کرتے ہیں. تو ہمیں نماز اور قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے اور قربانی بھی کرتے. اور آخری آیت کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر. یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. اور آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا. اور باقی لوگ کیا ہو گئے تھے؟ دشمن ہو گئے تھے، اینیمی بن گئے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا نہیں چاہتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش نہیں ہوتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ خوش ہوا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو جو مکہ کے مسلمان لوگ نہیں تھے نا، جیسے ابو لہب، وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کو یاد رکھے، جو ان کا نام لے بار بار.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بھول جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان شانئک هو الابتر، بلکہ آپ کا دشمن ہی لاوارث رہے گا، بے نام و نشان رہے گا. یعنی آپ کے دشمن کو کوئی یاد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ابو لہب کو کون یاد کرتا ہے؟ برے لوگوں کو کون یاد کرتا ہے؟ کوئی نہیں نا، نہیں. کوئی بھی پسند نہیں کرتا برے لوگوں کو. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ یاد کرتے ہیں. ہم کہاں کہاں یاد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم لوگ اذان میں یاد کرتے ہیں، دعا میں یاد کرتے ہیں، نماز میں یاد کرتے ہیں، دعا میں یاد کرتے ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. ہم اذان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، نماز میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، قرآن مجید میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جب ہم دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پتہ ہے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارا درود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں. اور درود پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو آج ہم نے سورۃ الکوثر میں یہ سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دی، یعنی خیر کثیر اور جنت کی نہر دی. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن 2 چیزوں کا؟ نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کا جو دشمن تھا وہ ہی نام و نشان نہیں رہے گا اس کا. اور کس کا ذکر بلند رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے ساتھ ہماری کلاس ختم ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.